اولڈ سٹی ایریا کے حلقے سے اللہ کے فضل و کرم سے میرے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں موبائل پیچھے کرو اور قومی اسمبلی کا یہ حلقہ ایک اہم حلقہ ہے اولڈ سٹی ایریا، اور یہاں پہلے بھی مجھے یہاں کے عوام اور ووٹرز کی نمائندگی کا موقع ملا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس وقت پورے ملک میں لوگ اب آہستہ آہستہ مایوسی سے نکل کر امید کی طرف آ رہے ہیں، اور اب انتخابی عمل، انتخابات اور سیاسی جمہوری عمل پر اپنا اعتماد بحال کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے کہ انہیں یہ یقین دلایا ہے ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت، ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ کنوینر خالد مقبول صدیقی بھائی نے، کہ ہم الیکشن کے بعد کوئی ایجنڈا یا کوئی ایسے مذاکرات نہیں کریں گے جس میں وزارتوں کی بندر بانٹ ہو، اقتدار کی بندر بانٹ ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو یہ یقین دلایا جائے کہ اس مرتبہ انتہائی سنجیدگی سے ان کی عزت نفس کو بحال کرنا ہے، انہیں روزگار کے مواقع فراہم کرنے تاکہ یہ بے روزگاری کی فرید ختم ہو، مہنگائی کی اور غربت کی لعنت کا خاتمہ کیا جا سکے، یہ انہیں یقین دلایا جائے۔ ورنہ ہر سیاسی جماعت اپنا منشور لے کر آتی ہے، اور یقین مانے ملک پاکستان اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے جملہ مسائل کا حل کسی ایک جماعت، کسی ایک سیاسی لیڈر کے پاس نہیں ہے۔ پاکستان اور پاکستان کے عوام کے بنیادی مسائل کا حل اگر ہے تو وہ ایک وسیع تر قومی مفاہمت میں ہے، اور ایک کم سے کم قومی ایجنڈے پر اتفاق رائے کے ذریعے سے ہی ممکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کیسے 50,000 اسکول، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اور وزیر تعلیم 50,000 اسکولوں، ہزاروں کالجز کو کیسے چلا سکتا ہے یا ان کو دیکھ سکتا ہے؟ ہر ضلع کے میئر کا یہ اختیار ہونا چاہیے، اور اس ضلع کے عوام اس میئر کا گریبان پکڑ لے کہ بھائی فلاں اسکول میں اساتذہ نہیں، ٹیچر نہیں، فلاں اسکول میں طلبہ اور طالبات طالب علم ہی نہیں ہیں، فلاں اسکول میں بنیادی سہولتیں نہیں ہیں۔ یہ میئر اور شہر کے ضلعی حکومت اور بلدیاتی نمائندوں سے باز پوچھو، سڑکیں نہیں بنی، پانی نہیں آ رہا، گٹر ابل رہے ہیں، یہ بنیادی مسائل۔ ایمانداری کی بات ہے، کسی ایم این اے ایم پی اے کا کام نہیں ہے، لیکن یہ سارے کام ایم پی اور ایم این اے، تو نہ میئر یہ مسئلے حل کرتا ہے، نہ ایم این اے، نہ ایم پی اے، بلکہ سیاسی جماعتیں آپس میں الزام جوابی الزام۔ اس میں 75 سال ضائع کیے گئے قوم کے۔ ایک نیا عمرانی معاہدہ ہو کہ بھائی اب پاکستان کو چلانا کیسے؟ یہ کیا چند لوگ، 1200 لوگ ہوتے ہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں، کیا یہ 1200 لوگ کافی ہیں 25 کروڑ کے ملک کو چلانے کے لیے؟ ہمیں 12 لاکھ نمائندے گلیوں اور محلوں میں چاہیے بھائی، جو وہاں لوگوں کے
گھر کی دہلیز پر ان کے مسائل حل کرے. اسی لیے ہم نے وہ بنیادی مسئلے کی جڑ کو پکڑ لیا. نہ مضبوط مرکز مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت ہوا، نہ مضبوط صوبے، بلکہ مضبوط ضلع ہی مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے. آئینی ترمیمی بل اور آئینی پیکج جو MQM نے حال ہی میں دیا، اور دلائل کے ساتھ پاکستان کی سیاسی تاریخ کو سامنے رکھ کے جو ناکامیاں، ہر حکومت ناکام ہوئی ہے، کس حکومت نے ڈیلیور کیا؟ اب جمہوریت کے ثمرات عوام تک پہنچنے چاہیے. ایک ایک شہری کو موقع ملنا چاہیے ترقی کا، آگے بڑھنے کا، عزت کے ساتھ روزی روٹی کمانے کا. ایک صاحبان، ایک چھت، اس کا ایک گھر ہو، گیس بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو، اور پانی کا بحران ختم ہو، سب کو پانی ملے. اور کراچی جیسا بڑا شہر جو دنیا کے 20 بڑے شہروں میں، اب ان سارے 20 بڑے شہروں میں یہ واحد شہر ہے جہاں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں. اچھا، پھر اس سے بہت چھوٹے شہر، لاہور، پشاور، کوئٹہ، راولپنڈی، اسلام آباد، ملتان، یہاں پبلک ٹرانسپورٹ ہے، کراچی میں نہیں. تو بھائی کراچی جو 70% کا ریونیو دیتا ہے، یہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ نہیں. میری بیٹیاں آئی ہوئی ہیں امریکہ سے، میں 2 دن مری میں گیا. میں نے پوچھا کہ بھائی یہاں گیس کہاں سے آتی ہے؟ تو لوگوں نے کہا سوئی گیس بلوچستان سے. تو میں نے کہا کتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے؟ کہہ رہے یہاں تو کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. کراچی جہاں سندھ کی گیس نکلتی ہے سندھ میں، اور اگر ہماری گیس بھی لاڑکانہ، نواب شاہ، دادو، جیکب آباد، کشمور اور کراچی اور حیدرآباد کو نہ ملے، اور باقی آپ پورے ملک میں دے دیں، تو یہ تو ناانصافی، یہ زیادتی ہے. تو ان مسائل کو بھی حل کرنا ہے کہ سب کو ایک جیسی سہولت ملے. اگر لاہور میں پبلک ٹرانسپورٹ ہے، پبلک ٹرانسپورٹ میں اورنج ٹرین ہے، تو بھائی ایک کالی پیلی ٹرین کراچی میں بھی ہونی چاہیے، بھلے اورنج نہ ہونی چاہیے. وہ تو جائے سرکولر ٹرین. پانی کا K4 کسی منصوبے پر کام نہیں ہوا. 15 سالوں سے لوگوں کو لوٹا گیا. 20,000 ارب روپے ملے سندھ کے وڈیروں کو. کراچی کو تباہ برباد کیا انہوں نے، لوٹ مار کا بازار گرم کیا. لیکن نواب شاہ لاڑکانوں کو کیا ملا؟ صرف نعرہ کہ زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے، اور کماؤ، اور بے نظیر شہید، اور بھٹو شہید کو بیچو. ابے دیکھ نہیں رہے کہ قومی جماعت تھی محترمہ کے زمانے میں، اس کے بعد ایک موقع ملا 2008 میں، ایسا ملک کو لوٹا کہ سکڑ کر لسانی جماعت بن گئی. دہی سندھ کی جماعت، صرف دہی سندھ کی جماعت. کہاں قومی جماعت ذوالفقار علی بھٹو شہید، کہاں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید. قومی جماعت، وفاقی جماعت. اب تو لیاری والے حساب مانگیں گے. بھائی اب ایسا آسان نہیں ہے. لیاری کو علماء مت سمجھنا پیپلز پارٹی والوں. اب لیاری کے عوام پہلے حساب مانگیں گے، پھر اس کے بعد ووٹ کا سوچیں گے. ان کے پاس آپشن ہے، MQM آپشن دے رہی ہے ان کو. PMLN، GDA، JUI جو مفاہمت ہے وہ ہمارے جو حلقے ہیں انتخابی اس سے بہت اعلیٰ تر اور بلند تر ہے. حلقوں کی
سیاست انتخابی سیاست بہت چھوٹی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. حلقوں میں ہمارے درمیان اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اتفاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسی طرح مفاہمت، قومی مفاہمت اور اسٹریٹجک الائنس، پی ایم ایل این اور ایل پی ایم کا اسٹریٹجک الائنس، اسے حلقوں میں بند نہ کرے. بہت شکریہ.